الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، ہم سورہ الواقعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ واقعہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک گروہ تو السابقون الاولون کا ہے، دوسرا گروہ اصحاب الیمین کا ہے، تیسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہے۔ السابقون الاولون وہ لوگ جو کہ پہلے لوگ سبقت لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور انہوں نے یوں محسوس کیا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، پہلے سے ہی اس کے متلاشی اور طالب تھے۔ ان لوگوں کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کہ کسی شخص کو سخت پیاس لگی ہوئی ہو اور آپ اس کے سامنے پانی پیش کریں تو وہ دلیلیں نہیں مانگتا ہے کہ یہ پانی ہے یا نہیں، وہ پانی پی لیتا ہے۔ تو السابقون الاولون وہ لوگ ہیں جو دین قبول کرنے میں سبقت لے گئے، یہ اصحاب بدر تک کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اصحاب الیمین ہے، دائنی جانب والے لوگ۔ سورہ توبہ میں انہی لوگوں کو متبعون باحسان کہا گیا ہے، والذین یتبعون باحسان، دوسروں کا احسان، دوسروں کی بھلائی، دوسروں کا مقام نیکی دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، شوق میں انہی کے ساتھ پھر چل پڑتے ہیں، نیکی دیکھتے ہیں، پسند آتی ہے، اپنا لیتے ہیں۔ داہنی جانب والے لوگ اہل جنت۔ تیسری قسم کے لوگ ہیں اصحاب الشمال۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں، جانتے تو ہیں کہ یہ دین جو ہے دین حق ہے، لیکن اس کی چوٹ پڑتی ہے ان کے سودی کاروبار پہ، جیسے کہ ابو لہب کا معاملہ تھا، سودی کاروبار کرتا تھا اور دین کو بہت بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ یا ایسے لوگ جو کہ سماجی طور پہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور مساوات ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی، تو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی آڑے آ جاتے ہیں، یا مزاج ہی ایسے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ دین کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ اصحاب الشمال ہے۔ سورہ توبہ میں تینوں کی الگ الگ تشریح بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جنت میں پہلے 2 گروہوں کی کیا درجے ہیں اور آخری گروہ کی دوزخ میں کیا کیفیت ہوگی۔ اس کے بعد سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود پہ خوبصورت دلائل دیے گئے ہیں۔ صرف ایک دلیل اس میں سے بیان کرتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، یہ تم کاشت کرتے ہو کبھی غور سے دیکھا تم نے؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ ناظرین کبھی غور کیجئے، ہم لوگ اتنا ہی تو کرتے ہیں، کسان اتنا ہی تو کرتا ہے کہ زمین کو نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس میں پھر پانی دے دیتا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ صرف انتظار کرتا ہے۔ اس کے بعد اس ایک بیج کی چاکری کرنے کے لیے اتنے فیکٹرز، اتنے اسباب، اتنے عوامل نزدیک سے اور دور سے اور بہت بہت دور سے، زمین کی قوت نمو اس بیج پہ اثر ڈالتی ہے، پانی اس بیج پہ اثر ڈالتا ہے، ہاں ہوا اور ہوا کے اندر گیسز وہ اس بیج کی خدمت کرتی ہیں، اور دیکھیے کتنی دور سے سورج کی شعاعیں آتی ہیں، بس ایک بیج پہ مرکوز ہوتی ہیں، اور سمندر سے بادل اٹھتے ہیں، آتی ہے برکھا برستی ہے، اس بادل کے اندر نائٹریٹ شامل ہوتے ہیں، یہ بارش کا پانی جو ہوتا ہے یہ کھاد ملا پانی ہوتا ہے، اور پھر یہ دیکھیے یہی بادل جو ہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، برف جمتی رہتی ہے، سینکڑوں فٹ برف جمتی ہے، پھر اس کی راشننگ ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پانی وہ آتا رہتا ہے نہروں میں، دریاؤں میں، اور اس بیج تک پہنچتا ہے، اور نہ جانے کتنے فیکٹرز ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ اس ایک بیج کی
خدمت کرنے کے لیے کتنی دور دور سے خادم چلے آ رہے ہیں۔ اب کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ یہ اتنے سارے خادم جو اس ایک بیج کی خدمت کرتے ہیں اور اس ایک بیج میں سے کونپل پھوٹتی ہے، کیا یہ سارے کسی ایک نظام کے ماتحت نہیں ہے؟ کیا ان سب کو پیدا کرنے والا، چلانے والا صرف ایک نہیں ہے؟ ورنہ سارے مل کے اس ایک بیج کی کیوں کر خدمت کر سکتے تھے؟ یہی بات تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ تم نے دیکھا اس بیج کو جو تم کاشت کرتے ہو، تم نے تو پھینک دیا، اب اس میں سے کونپل اگانے والے، پودا اور درخت اگانے والے تم ہو۔ یہ سورج کی شعائیں تم پکڑ کے لا رہے ہو، بادلوں کو تم کھینچ کے لا رہے ہو، ہوا کو اور ہوا کے اندر آکسیجن کو اور نائٹروجن کو اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو تم ریگولیٹ کر رہے ہو، تمہیں تو ان کا پتہ بھی نہیں ہے۔ انتم تزرعون ہو، تم اسے اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا اس کو اگانے والے ہم ہیں۔ یہ باتیں سن کے پھر جی ہی جی سے آواز اٹھتی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت برکت اور عظمت والی ہے وہ ذات جو حسین ترین، احسن ہے خالقین میں، سب سے بہتر تخلیق فرمانے والی۔ آگے چل کے اسی سورہ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ ایک قسم کھاتے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا۔ کہتے ہیں پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، مواقع النجوم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اب کیا سمجھیں، ابھی تو دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ تاروں کے مواقع کی ہم عظمت اور اہمیت سمجھ سکیں، اس لیے خاموشی سے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ وقت آئے گا، سائنس ترقی کرے گی تو یہ آیت سمجھ میں آئے گی۔ میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟ ناظرین، قرآن مجید سے بے اعتنائی برتنے کے خلاف اللہ تعالیٰ نے بار بار روکا ہے۔ ایک جگہ تو یوں کہا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے اس پیغام سے، اس نصیحت سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کا جینا اس دنیا میں تنگی کا جینا ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، کہے گا میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ قَالَ، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، كَذَلِكَ، بات یہ ہے، أَتَتْكَ آيَاتُنَا، ہماری یہ آیات تجھ تک پہنچ چکی تھی، فَنَسِيتَهَا، تو نے بے اعتنائی برتے رکھی، تو نے بھلائے رکھا، فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج اسی طرح سے ہم تیری بھی پرواہ نہیں کریں گے، تجھے بھی بھلا دیں گے۔